سورۃ الزمر کی آیت نمبر 47۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ ولو أن للذين ظلموا، اور اگر ہو ان لوگوں کے پاس جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے وہ سارے کا سارا اور اسی کے برابر اور بھی ساتھ ہو، لفتدوا بہ، یقیناً یہ فدیہ میں دے ڈالیں، من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے بدترین عذاب سے بچنے کے لیے، وبدا لہم من اللہ، اور پیش آ جائے گا ان کو اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، وہ چیزیں جن کو یہ شمار بھی نہیں کیا کرتے تھے، وبدا لہم سیئات ما کسبوا، اور پیش آ جائے گی ان کو برائیاں ان کی جو یہ کرتے رہے، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیرے میں لے لے گا ان کو وہی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اس انسان کی حقیقت تو یہ ہے کہ جب اس کو تکلیف آ پہنچتی ہے تو یہ ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اس کو بدل دیتے ہیں اپنی طرف سے نعمت کے ساتھ، قال انما اوتیتہ علی علم، یہ کہنے لگتا ہے کہ مجھے جو کچھ دیا گیا ہے میرے علم کی وجہ سے، بل ہی فتنہ، فرمایا نہیں بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے چند مناظر کو ذکر کیا ہے، اور پھر انسان کی انتہائی ناشکر گزاری والی حالت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جب یہ مجرم لوگ عذاب میں پھنسیں گے، اللہ ہم سب کی ہر طرح کے عذاب سے حفاظت فرمائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کو، مشرکوں کو، کافروں کو ظلموں کے لفظ سے ذکر کیا، جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیے۔ میرے محترم دوستو، سب سے بڑا ظلم اس دھرتی پر اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ سورۃ لقمان میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم،
کوئی شک نہیں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمائے والکافرون هم الظالمون، اصل ظالم تو یہ کافر لوگ ہی ہیں۔ اور بھی ظلم ہے، کسی کا حق مار لینا یہ بھی ظلم ہے، کسی کو مارنا پیٹنا یہ بھی ظلم ہے، کسی کمزور کے ساتھ زیادتی کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ لیکن میرے محترم دوستو، سب سے بڑا ظلم تو بہرحال اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو اس لیے یہ ظالم بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، مشرک کافر ہوں یا مسلمان ہو کر کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہوں، فرمایا یہ قیامت کے دن جب عذاب میں پھنسیں گے اور ان کی حرکتوں کی وجہ سے خوفناک حالات کا شکار ہوں گے، وہاں ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ اگر ان میں سے کسی ایک شخص کو زمین کے سارے خزانے دے دیے جائیں اور جتنے زمین کے خزانے اتنے ہی اور بھی دے دیا جائے، اندازہ کریں پوری زمین پہ جتنا مال و دولت، جتنا سونا چاندی، جتنے پٹرول کے ذخائر، جتنی اسباب و وسائل وہ ایک آدمی کو مل جائے اور پھر اتنے ہی ساتھ اور بھی مل جائے جتنا دنیا کے اندر ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی دولت بھی قیامت کے دن انسان دینے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ مجھے عذاب سے بچا لے۔ یہاں 1 روپیہ دینا مشکل ہے، 1 دھیلا خرچ کرنا مشکل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا النار ولو بتمرہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے 1 کھجور کا دانہ ہی خرچ کر کے بچاؤ۔ آج یہاں خرچ کیا ہوا 1 کھجور کا دانہ کسی غریب کو دیا ہوا، کسی مسکین کے ساتھ خدا ترسی کا معاملہ کیا، خود اپنے گھر والوں کے خرچ کے اندر اعتدال کے ساتھ وسعت کی، یعنی انسان آج دنیا کے اندر جو خرچ کرے یہ تو جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے، لیکن وہاں اتنی بڑی دولت یہ بھی دینے کے لیے تیار ہوگا کہ میری عذاب سے جان بچ جائے، لیکن اللہ پاک فرماتے وہاں جان بچے گی نہیں۔ وہاں کوئی مال، کوئی دولت، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی روپیہ، کوئی ریال، کوئی ڈالر یا کوئی درہم و دنانیر وہاں انسان کی جان بچانے کے لیے کام نہیں آ سکتے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اگر ایسا ہو جائے کہ ان ظالموں کو مل جائے ما فی الارض جمیعا، وہ سب کچھ جو زمین کے اندر ہے، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی مل جائے، تو لَفْتَدَوْا بِهِ، یہ فدیے میں دے دے، جرمانہ بھر دے، یہ تاوان دے دے کہ تاکہ من سوء العذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے برے عذاب سے بچ جائیں۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُمْ، بچنا تو کیا، ان کو تو پیش آ جائے گا، سامنے ظاہر ہو جائے گا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، وہ چیزیں جن کو یہ شمار بھی نہیں کرتے تھے۔ دنیا کے اندر بعض اوقات بندہ اپنے معمولی گناہوں کو سمجھتا ہے اس سے کیا ہوگا، اس سے کیا ہوگا۔ آج کتنے لوگ ہیں جو گناہ صرف اس لیے کر لیتے ہیں کہ جی اس سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے یہی چیزیں جن کو تم کسی شمار میں بھی نہیں لاتے، کسی کھاتے میں بھی نہیں گنتے، فرمایا قیامت کے دن یہی چیزیں تمہارے سامنے پیش آ جائیں، یہی چیزیں تمہارے لیے عذاب کا سبب بن جائے۔ فرمایا وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اس دن قیامت کے دن اس چیز کی برائی، اس چیز کی وجہ سے خوفناک حالات اور برے حالات سامنے آ جائیں گے، ما کسبوا، جو دنیا کے اندر یہ کماتے رہے۔
دنیا کے اندر جو کسی نے کوئی کسب کیے، کوئی کرتوتیں کی، جو سیاہ کارنامے کیے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہی سیاہ کارنامے، وہی کالے کام، وہی گندی حرکتیں وہ قیامت کے دن عذاب کی شکل میں پیش ہوں۔ اور فرمایا وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، ان کو گھیرے میں لے لے گا وہی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج دنیا کے سامنے آخرت کی سزا یا عذاب کا ذکر کیا جائے تو بعض لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جی کیڑیاں گلا نہیں ہے مولوی صاحب، کیڑیاں گلا کری جائے، مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں وہی چیز ان کے سامنے آ جائے گی۔ مشرکین عرب کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کرتے اور آگاہ کرتے، متنبہ کرتے اور نوٹس دیتے تو وہ اس کی بجائے اس سے ڈرنے کے یا شرمندہ ہونے کے یا اس کے متعلق کچھ سوچنے کے الٹا مذاق اڑایا کرتے۔ سورۃ مدثر میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ جب اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ جہنم ہے اور جہنم کے اوپر میں نے جن فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں جہنم کے امور کو سر انجام دینے کے لیے، ان کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا علیہا 19 وہ 19 فرشتے ہیں۔ اب بجائے اس سے گھبرانے کے، ڈرنے کے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، ان فرشتوں کی خوفناک ڈانٹ ڈپٹ اور عذاب سے بچ جائیں، الٹا کیا کہنے لگے؟ ان میں سے ایک بولا کہتا جی 18 کو تو میں سنبھال لوں گا، ایک کو تم سنبھال لینا۔ یعنی اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا جس کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں یہی مذاق ان کے گلے کا توق بن جائے، یہی ان کو اپنے گھیرے کے اندر لے لے۔ پھر اللہ پاک نے انسان کی ناسپاسی اور ناشکری کو اس انداز سے شکوہ کرتے ہوئے بیان کیا، فرمایا فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، اس انسان کو جب کوئی پہنچ جاتی ہے ضرورن کوئی تکلیف، اس انسان کو کوئی بھی تکلیف جب پہنچتی ہے، ضر کہتے ہیں جسمانی تکلیف کو، وہ بیماری کی شکل میں ہو، وہ کسی مقدمے کی شکل میں ہو، ٹینشن یا کسی بھی عذاب کی شکل میں ہو، جب اس انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو دعانا، پھر تو یہ ہمیں بڑا پکارتا ہے، پھر ہمیں بڑی دعائیاں دیتا ہے، ہمیں بڑا بلاتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اللہ نہیں کرنا ہے، اللہ نہیں کرنا ہے، پھر تو ہمارے نام کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، اللہ فرماتے جب ہم اس مشکل کو، اس پریشانی کو، اس دکھ اور تکلیف کی گھڑی کو ہم بدل دیتے ہیں کس چیز میں؟ نعمتا منا، اپنی طرف سے نعمت کے اندر۔ بعض اوقات ہوتا ہے انسان بدحال ہوتا ہے، مالی لحاظ سے کمزور ہے، اب اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفلیں پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک نے وسعت دے دی، یہ کیا ہوا؟ تکلیف نعمت میں بدل گئی۔ کبھی ایسا ہوا کوئی بیماری آ گئی، اب صدقہ بھی کر رہے ہیں، خیرات بھی کر رہے ہیں، وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں اور جناب دعائیں کر بھی رہا ہے، کرا بھی رہا ہے، پھر ایسا ہوا کہ اس بیماری کو اللہ نے صحت میں بدل دیا، اس مالی کمزوری کی حالت کو اللہ نے مالی وسعت کے اندر بدل دیا، کئی پیسے پھنسے ہوئے تھے، مل نہیں رہے تھے، اب وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں اور جناب اللہ کے سامنے سجدہ ریز بھی ہے، پھر ایسا ہوا کہ اللہ پاک نے حالات بنا دیے، وہ پیسے نکل آئے، مل گئے، یعنی کوئی بھی ایسی صورت بنی مشکل حالات کو اللہ نے آسانی والے حالات میں بدل دیا۔ تو اب اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کا اور زیادہ شکر ادا کرتا اور اللہ کی نعمت پہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا، وظیفے پڑھتا، دعائیں کرتا، اور زیادہ اللہ کو یاد کرتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق لکھا ہے وہ چلے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک پتھر جو ہے نا وہ بہت زیادہ رو رہا ہے، اس سے رونے کی آوازیں آ رہی، بلک رہا ہے،
اللہ نے اپنے نبی کو سنا دیا۔ اس پتھر سے پوچھا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی میں اللہ کے خوف سے رو رہا ہوں کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ پتھر میں ہی نہ ہوں۔ آپ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے درخواست کریں اللہ مجھے جہنم سے رہائی دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت اچھا ہے۔ کلیم اللہ تھے، کوہ طور پہ گئے، ملاقات ہوئی، پتھر کی عرضی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے اس کی سفارش کی تو میں آپ کے کہنے پہ، آپ کی سفارش پہ اس پتھر کو جہنم سے آزادی دیتا ہوں، یہ نہیں جائے گا جہنم۔ موسیٰ علیہ السلام واپسی تشریف لائے، اس پتھر کو حوصلہ دیا، تسلی دی، تیری رہائی کا فیصلہ ہو گیا ہے، اب تو خوش ہو جا۔ پھر وہاں سے گزر ہوا، وہ پھر رو گئے، کہا اب کیا مسئلہ ہے؟ تو وہ پتھر کہنے لگا اللہ کے نبی جس رونے دھونے کی وجہ سے جہنم سے آزادی ملی ہے اس رونے کو کیسے چھوڑ دوں، اس رونے کو کیسے چھوڑ دوں، اس کی وجہ سے تو آزادی ملی۔ تو یعنی جس کام کی وجہ سے اللہ پاک ہم پہ رحمت کر دیتا ہے، تو جب رحمت ہو جاتی ہے ہم اسی کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی بجائے کیا کہتے ہیں؟ انما اوتیتہ علی علم، یہ میرے علم کی وجہ سے ویسا ہوا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے روپے پیسے کی وسعت دی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ میں تجربہ کار سی، میں بڑا ہوشیار چلاک سی، میں سودا ماریا، میں اتھے گیا، میں انج کیتا، میں یعنی ایک دفعہ بھی نوکے زبان پہ نہیں آتا کہ اللہ کی بڑی کرم نوازی، میرا کوئی کمال۔ رزق میں وسعت بھی کون دیتا ہے؟ اللہ پاک دیتا ہے۔ خدا نہ خواستہ کسی کا رزق تنگ ہو تو یہ بھی کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ ہی کے حکم۔ اگر یہ عقل، تجربے، سمجھداری کے تابع ہوتا تو کملے تو سارے بیچارے بھوکے مر جاتے۔ اگر یہ پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے ہوتا تو ان پڑھ جاہل تو سارے مانگتے پھرتے ہوتے۔ لیکن یہاں کتنے ایسے ہیں خود انگوٹھا چھاپ ہے، ان پڑھ ہے، انگلش صحیح نہیں پڑھ سکتے، ایک لیٹر نہیں لکھ سکتے، لیکن بڑی بڑی ڈگریوں والے ان کی ملازمت کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کس کے ہاتھ کے اندر ہے؟ اللہ رب العالمین۔ لیکن اللہ فرماتے یہ انسان جب ہم اس کے مشکل حالات کو آسانی والے حالات میں، بیماری کو صحت والے حالات میں، تنگ دستی کو خوشحالی کے حالات میں بدلتے ہیں تو یہ کہتا ہے انما اوتیت علی علم، کہ مجھے جو کچھ ملا ہے میرے علم کی وجہ سے ملا، میرے اوپر کسی کا احسان نہیں۔ قارون کی یہ سوچ ہے میرے محترم دوستو۔ قارون کو جب لوگوں نے کہا کہ بھائی تو ایسے نہ کہا کر، اللہ کا شکر ادا کر، تجھے بڑے اللہ نے خزانے دیے، تو قارون کہا کرتا تھا انما اوتیت علی علم عندی، میرے پاس جو کچھ ہے یہ کسی کا میرے اوپر احسان نہیں، میرے اپنے تجربے اور علم کی وجہ سے، میرا خزانہ میرے علم کی وجہ سے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایسی بات نہیں، بل ہی فتنہ، یہ جو تمہیں اچھے یا کبھی برے حالات آتے ہیں یہ ساری آزمائش ہے۔ کبھی مال کے اندر وسعت آ گئی یہ بھی آزمائش ہے، کبھی مال کے اندر تنگی آ گئی تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی آزمائش ہے۔ کبھی صحت آئی، صحت، تندرستی، طاقتور ہونا، یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ کبھی بیماری آ گئی تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ پاک تو ہر حال میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں اس بندے کا میرے ساتھ کتنا تعلق، لیکن اللہ پاک فرماتے وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگوں کی صورتحال یہ ہے کہ وہ لا یعلمون، وہ کچھ نہیں جانتے، وہ جاہل ہے۔ اصل جاہل وہ ہے جو اپنے رب کو بھول جائے، جو خوشی کے حالات میں، تنگ دستی کے حالات میں، کسی بھی حال میں رب کو بھول جائے، وہ اصل جاہل ہے۔ یہ نہیں کہ جس کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا، تقریر نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا، یہ جاہل ہے۔ نہیں، جاہل وہ ہے جو خوشی یا غمی کے حالات میں اللہ کو بھول جائے، یہ ہے اصل جاہل۔ جو آزمائشوں کو اپنا کمال سمجھنے لگ جائے، مال و دولت ملا،
خوشحالی آئی آزمائش سمجھنے کی بجائے اپنا ہنر اور اپنا کمال سمجھنے لگ جائے، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں اصل جاہل، اور اکثریت ایسے جاہلوں سے بھری پڑی۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس جہالت نادانی سے محفوظ رکھے، آزمائش کی گھڑیوں کے اندر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی اور کامیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان طلبہ عزیز نے، طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اے اللہ ہر بھائی کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ خاص کر یا اللہ پاک جتنے احباب بیٹھے ہیں، ان میں سے جس کے جو عزیز و اقارب رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی سیئات کو معاف فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما، اپنے محبوب کے دیار میں دفن ہونا نصیب فرما۔ اے رحم الراحمین، اس پاک کلام کی برکت سے یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یہ کہنا چاہتے یا ان کا ہم پہ حق ہے، اللہ سب کو شفائے کامل نصیب فرما۔ بالخصوص جتنے لوگ کرونا جیسی مرض میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کامل نصیب فرما۔ اے اللہ اس وبا اور عذاب سے ہم سب کو نجات نصیب فرما۔ اس پاک کلام کی برکت سے اللہ ہمیں نجات نصیب فرما۔ یا اللہ پاک علماء دین کی حفاظت فرما، بالخصوص قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ پاک تمام علماء کی قدم قدم پہ حفاظت فرما، دینی مدارس، مساجد، مراکز اور علماء کی حفاظت فرما، تمام دینی مدارس کی تمام ضرورتوں کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔ بالخصوص ہمارے اس ادارے کی ظاہری باطنی تمام ضروریات کو اپنی رحمت سے پورا فرما۔ یا اللہ مسجد کی تعمیر کا کام جاری ہے، اپنی رحمت سے جلد از جلد پائے تکمیل تک پہنچا۔ اے اللہ پاک یا اللہ ہم سب کو دنیا بھی اچھی نصیب فرما، آخرت بھی اچھی نصیب فرما۔ دنیا آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہماری حفاظت فرما، دنیا آخرت کی عزتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔